مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی آئینی عدالت ہوتا, کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا, کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, میاں محمد نواز شریف کا گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس, سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا؟ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا, میں تو بکلا نہیں ہوں. کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان. ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں, افتخار چودھری کا نہیں, نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا, ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی ممبرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے اکثر, not every time. And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا کہ as far as نا, آپ ایگزیکٹ کوٹ اٹھا کے دیکھ لے, کوئی اس کو ایسے نہ کریں, کہ all that it seems to me is that when a prime minister of Punjab came, this court restored their government, and when a prime minister from Sindh came, you sent her home. یہ امبیلنس کا الزام ہی نہیں لگتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا, چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے, کنسنسس کے فیصلہ کرتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ٹرانسفر آف ججز پہ اعتراض ہے, میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ, شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے. میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم تو آپ کا کنسینٹ, آپ کا چیف جسٹس کا کنسینٹ, کانگریس ہے, اور وہ بھی ایگزیکٹو کا تو نہیں, میں نہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا کاؤنسل کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ بورڈ کورٹ کا, سندھ کا بینکنگ کورٹ کا چل رہا تھا جناب, آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا, شاید وقت گزار کا, سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا, تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے, تو قانونی ہے. I don't want to insult your intelligence, but please don't insult mine. میں کسی خاص مقصد, نہ کسی وکلا کی سیاست, نہ کسی ججز کی سیاست, نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے, آپ کو برابری کی موقع ملے, آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے, آپ کے ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں, وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکالتی تھی, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے, تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے, مگر افتخار چودھری نے جج بنایا, اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا, it didn't have an effect on his career, it shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف, مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں, ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے, تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا, اور اس کا دوستی یاریہ تھا. میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ, میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے, یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکی, یہ چیف جسٹس کسی ایک, اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں, تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو, آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو, جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کو وعدے کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے, آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو.
مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. ڈو وی ناٹ ہیو ٹو فکس دس؟ آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے پیچھے. واٹ؟ آپ تنقید کریں, آپ کہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں, بٹ اوور یور ڈیڈ باڈی اے کانسٹیٹیوشنل وفاقی عدالت ود ایکول ریپرزنٹیشن اس کا چلیے. آپ اگر بلوچستان کا واقعی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کا میک اپ درست ہے تو that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament so you can pass a legislation or amendment to reflect that. میں نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمارے چند میڈیا کے ایسے طاقتور شخصیات کو کوئی ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمیں کسی جج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہولی کاؤ ہے. بھائی اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے, آپ کا جو بھی رائے ہو. آئین اور قانون کے کون سے شق کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹیمپٹ لگے, آپ نے جسٹس, یہ جینیوئن ایشوز ہے ہمارا لیگل نظام میں. آپ نے پوچھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں کیا. پولیٹیکل کنپلشن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ اکثریتی ووٹس نہیں تھے, مگر لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بھی قدغن یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے 1 سال بیٹھا, پورا مشورہ ہوا, وہ سب کچھ ہم نے کیا 2/3 سے نہیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم پاس کیا. اس میں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا وہ سجیسشن کا پاور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں, پی ایم کے پاس نہیں, وہ ہم نے جسٹس کے ساتھ رکھا تھا, لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلیمان کے پاس رکھا. تب بھی اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی جدوجہد 1973 کی بحالی, اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکوں گا تو پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ود یور 3/3 میجورٹی میں نہیں مانتا, میں اس کو پورا پکورا اڑاؤں گا, آپ جا کے 19th بنا دیں. چلے مانتے, آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی, آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نہیں افتخار چودھری کا کورٹ کا. دس از ناٹ اے فنکشننگ جوڈیشل سسٹم. میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا, ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, نیب ریفارمز بھی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں ہے, ملٹری سول ریلیشنز کے بارے میں. کوئی آئے مجھ سے اس پہ اگری کرنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ بھی میں بات کروں گا, کرنے کے لیے تیار ہوں گا, مگر میں کسی پرسن اسپیسیفک اعتراض کی وجہ سے, کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لڑائی کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمول 2024 کا منشور کا وعدہ, یہ سول سوسائٹی کا اگست 2023, اس پہ سول سوسائٹی نے بیٹھ کے Civil Society of Pakistan calls for a second generation charter democracy, COD 2.0. اس پہ ہیومن رائٹس کے نمائندے, میڈیا کے نمائندے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز, رائٹرز, ایڈوکیٹس, ہسٹوریلز, پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر بھی ہے, پیپلز پارٹی کا سابق سینیٹر بھی, مائنورٹی رائٹس کمیشن, آئی مین اس پہ 89 human rights organizations, individuals endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. And ان کے COD پہ فوکس, نیا COD بنانے کا مطالبہ, اس میں آپ بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے اس میں, کہ فیڈرل
آئینی عدالت بننا چاہیے. اب ہمارا جدوجہد جو کہ شروع پتہ نہیں کب سے ہوا، افتخار چودھری کے ٹائم سے ہر بار ایڈریس میں یا یہاں یا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم ہائی بار ایسوسی ایشن میں یہی اپوائنٹس ہم اٹھاتے رہے. ہمارا اس پہ اتنا محنت ہوا ہے، اور آپ کہیں گے اس لیے اس وقت جو لڑائی چل رہا ہے، چاہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا لڑائی ہو یا دوسرا پالیٹکس لڑائی، میں اپنا منشور بھول جاؤں اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں، بہت مسئلے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑے؟ مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جو باقی گھر اپنے صفائی کا کرواتے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہمارا پہلا جوڈیشل ریفارمز کی امینڈمنٹ سیبوٹاج کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63A جیسا فیصلہ نہیں آئے گا. ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے، صرف ہم. اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں، بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے، کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی امبیلنس ہے، سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے، وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے، ایسا ہی چلنا چاہیے، تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی ٹیل اس. ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیا ہے then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل. ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں، کسی رات کے اندھیرے میں، تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ رات 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو، اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے، ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے. یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے. آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی، کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے. پہلی دفعہ افتخار چودھری جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said he took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے، تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جج بنائیں، بھائی بنائیں. ہمارے اپنے میاں صاحبان کوئی جج بنائیں، صحیح ہے بھائی، وہ تو میرٹ پہ بناتا ہے، وہ تو میرٹ پہ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 3 سال ملے، اس کی میرٹ کوئی ادھر بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی، تو اسی وقت ججز کیس ہوا اور چیف جسٹس نے پاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا، پرائم منسٹر کو پارلیمان کو انڈرمائن کر کے. پھر ہم نے یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ، آئینی عدالت cannot stand alone. It has to come along with a reform to the appointments process of judges. یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں
کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے. اور آپ کے جیسے بارز کے, آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کے کتنے ریکمنڈیشنز آئے ہیں کہ چاہے وہ کنٹمپٹ پاور ہو, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے, آپ خود یہ درست کریں. اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے, ٹیکسٹ نکال کے پڑھ لیں. سارے کہتے ہیں کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کریں. ہم اپنے جو رولز ہے جوڈیشری کے, اس میں سے ہم یہ اپوائنٹمنٹ پروسیس بھی درست کریں گے, اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹمپٹ آف کورٹ کو بھی درست کریں گے. کبھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. چلے, میرا وفاق کا ایکول نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے, کانسٹیٹیوشنل پینڈنسی آف کیسز, وہ آپ کہہ رہے اضافہ کرے ججز کا تعداد میں. اب وداؤٹ امینڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو اپوائنٹ اینی جج؟ بیکاز جوڈیشری نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور ان کا میرٹ کا ذرا حال دیکھ لے. سندھ ہائی کورٹ کا 13 ویکنسیز ہے, فل نہیں کر سکتے, اس لیے جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ, I forget the number, it's something ridiculous, maybe 24 ویکنسیز ہے. اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہیں, اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنا نہیں جاتا. ہر چند مہینے بعد ایک ایسا سیاسی ایشو اٹھ جاتا ہے جہاں پورا وکلا کمیونٹی, پورا عدالت کا فوکس کسی ایک ایشو پہ ہو جاتا ہے, اور جو عام سے کیسز ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں, ان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور جو ججز جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو, وہ اپنے ویکنسیز فل نہیں کر سکتے. تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں 19ویں ترمیم کو ریپیل کر کے 18ویں ترمیم میں جو آپ نے اسپیسیفائی کیا وہ کریں. جو آپ کا ایلائز یا جے یو آئی کا سوچ ہے, وہ پارلیمان اور جوڈیشل کمیٹی کا ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. جو بھی ہے کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا انیبلٹی رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے, ہم پورا کریں. اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت جس میں برابر کی نمائندگی ہو, تو اس سے نہ صرف عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف ملے گا, مگر آئینی عدالت کا بھی پورا توجہ 184, 186 کانسٹیٹیوشنل رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوگا. ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ ان constitutional provisions پہ عمل درآمد کریں. And if they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life.